نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى. قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع ويخلقا. طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا. هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا. يا حافظ القرآن رتل آيه فالكل أنصت للتلاوة مطرقا. يا حافظ القرآن لست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا. ماذا يفيدك أن تسمى حافظا وكتاب ربك في الفؤاد تمزقا. يا أمتي القرآن حبل نجاتنا فتمسكي بعراه كي لا نغرقا ولتجمعي حول الكتاب شتاتنا حتى نزيل تناحرا وتفرقا ولتجعليه محكما في أمرنا وثقي بوعد الله أن يتحققا. يا أمتي القرآن حبل نجاتنا فتمسكي بعراه كي لا نغرقا. سیدنا ابو طلحہ بھی ان لوگوں میں سے تھے جو قرآن مجید سے بہت محبت کرتے تھے، ہر حکم پر عمل کرنا چاہتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم، تم نیکی کے اعلیٰ مقام تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ آپ اس چیز کو خرچ نہ کرو جس سے آپ محبت کرتے ہو، اور جو کچھ بھی آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ سیدنا انس فرماتے ہیں ابو طلحہ مدینہ میں سب سے زیادہ مالدار تھے، ان کے پاس کھجور کے باغ تھے، اپنے تمام مالوں میں ان کو بیرہا کا باغ بہت زیادہ پسند تھا۔ اس کا رخ مسجد نبوی کی طرف تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے وہاں کا پاکیزہ پانی پیا کرتے تھے۔ سیدنا انس کہتے ہیں جب یہ آیت اتری تو ابو طلحہ رسول اللہ کے پاس پہنچے، عرض کیا اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تم نیکی نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیز
اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کر دو. وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُهَا، میرے تمام مالوں میں بیروہا مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، اور وہ اللہ کی راہ میں صدقہ ہے. میں اس کے ثواب اور ذخیرہ آخرت کی امید رکھتا ہوں، اس لیے آپ اسے رکھ لیں، جہاں مناسب ہو خرچ کر لیں. آپ نے فرمایا مبارک ہو اے ابو طلحہ، یہ تو فائدے کی تجارت ہے، اور جو آپ نے کہا میں نے سن لیا. میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو. سیدنا ابو طلحہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ایسا ہی کروں گا. چنانچہ ابو طلحہ نے اسے اپنے رشتہ داروں اور چچا زاد بھائیوں میں تقسیم کر دیا. سیدنا انس کہتے تھے انہی میں سے ابئی اور حسان بھی تھے. انس کہتے تھے کہ پھر حسان نے اپنا حصہ معاویہ کے ہاتھ فروخت کر ڈالا تو ان میں سے کسی نے کہا تم ابو طلحہ کے صدقے کو بیچ رہے ہو. انہوں نے جواب دیا میں چھہاروں کا ایک سا درہم کے بدلے کیوں نہ بیچوں، کیونکہ وہ بہت زیادہ مہنگی قیمت پر بک رہا ہے، لہٰذا اس کو بیچ ڈالتا ہوں. سیدنا انس کہتے تھے وہ باغ بنی جدیلہ کے محلے کے برابر تھا جس کو معاویہ نے تعمیر کیا تھا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنی پسندیدہ ترین چیز قربان کرنے والے کا کیسے استقبال ہوا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی محبوب چیزیں اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وہ میرا رب تعالی ہے، میرے دائیں میرے بائیں، میرے آگے میرے پیچھے، مجھے محسوس ہوتا ہے کوئی مضبوط حالہ ہے. وہ میرا رب تعالی ہے، وہ میرا رب تعالی ہے، وہ میرا رب تعالی ہے. اسی نے ہی سنبھالا ہے، اسی کے ہاتھ ہے سب کچھ، اسی نے سب کو پالا ہے. کہ مشکل وقت میں ہمت کبھی جو ہار جاتا ہوں، کڑے حالات میں اکثر جو تنہا مار کھاتا ہوں، اٹھا کر ہاتھ جب میں اس کے آگے گڑ گڑاتا ہوں، ملے رستہ بڑے یوں حوصلہ جیسے ہمالا ہے. میرا رب تعالی ہے، اسی نے ہی سنبھالا ہے، اسی کے ہاتھ ہے سب کچھ، اسی نے سب کو پالا ہے. اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں کی حیات اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی گزرتی ہے. وہ بھی عام لوگوں کی طرح دنیا میں رہتا ہے، لیکن سوچ کتنی مختلف ہے. لوگ چیزوں کو دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا چیزوں میں اللہ تعالیٰ کو دیکھتا ہے. کتنی سچی بات ہے. مومن کو کتنا اس کا تجربہ ہوتا ہے. ہوا معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو. ایسا کیسے ممکن ہوتا ہے؟ ایسا تبھی ممکن ہوتا ہے جب انسان چیزوں میں نہ اٹکے، چیزوں سے گزر کر اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے. بائبل میں ایک تمثیل دی گئی ہے کہ جس کے پاس سننے کے لیے کان ہو وہ سن لے. اس زمانے کے لوگوں کو میں کس سے تشبیہ دوں؟ وہ ان لڑکوں کی مانند ہیں جو بازاروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے ساتھیوں کو پکار کر کہتے ہیں ہم نے تمہارے لیے بانسری بجائی اور تم نہ ناچے، ہم نے تمہارے لیے ماتم کیا
اور تم نہ روئے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہر وقت اپنی موجودگی کا اعلان کر رہا ہے۔ انسان کا یہ فرض ہے کہ اس اعلان کو سنے اور اس سے سرشار ہو کر زندگی گزارے، لیکن انسان ان اعلانات کے درمیان بے خبر بنا ہوا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں ایسے واقعات ظاہر کرتا ہے کہ لوگ تڑپیں، لوگ اپنے آنسوؤں سے اس کا استقبال کریں، مگر ظالم انسان نہیں تڑپتا، اور رلانے والے واقعات اس کی زندگی میں پیش آتے ہیں پھر بھی نہیں روتا۔ سچی بات یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے۔ موجودہ دنیا میں انسان کو دوسرے انسانوں کے ساتھ بھی رہنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی۔ اس اعتبار سے انسان کا بڑا امتحان ہو جاتا ہے، اسے امتحان میں پورا اترنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نسبت سے جو چیز انسان سے مطلوب ہے وہ یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق اور مالک مانے، اللہ تعالیٰ کی عظمتوں سے اس کا دل جھکا رہے۔ حقیقت یہ ہے اللہ تعالیٰ بڑا ہے، انسان چھوٹا ہے، اسے بڑے الہ کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے، انسان عاجز ہے، عاجز کو قدرت والے سے طلب کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، انسان پانے والا ہے، تو دینے والے کی طرف انسان نے دیکھنا ہے، اس سے طلب کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اور خوف کے جذبات انسان کی زندگی کو بڑا متوازن رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اس کی سوچوں میں، اس کی یادوں میں اور اس کی مدد پر بھروسہ کرتے ہوئے، اس پر توکل کرتے ہوئے، اسی سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ یہ شام و سحر، یہ شمس و قمر بس تیری طاعت کرتے ہیں، ہم تیرے شاکر ہوں کہ نہ ہو پر تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ کاسنی پھول، یہ زرد شجر، یہ سرخ پرندے پیڑوں پر، کتنے ہی صحائف ہیں جن کی ہم روز تلاوت کرتے ہیں۔ جو شکل ہے روشن آیت ہے، جو صورت ہے ایک صورت ہے، ہم اس کی نہیں اس خلقت میں خالق کی زیارت کرتے ہیں۔ سنتے ہیں حکایت راوی کی، دلکش کرت منشاوی کی، بس لہن دھڑکتا ہے جس دم یہ درد سماعت کرتے ہیں، یہ درد سماعت کرتے ہیں۔ یہ شام و سحر، یہ شمس و قمر بس تیری طاعت کرتے ہیں، ہم تیرے شاکر ہوں کہ نہ ہو پر تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ کاسنی پھول، یہ زرد شجر، یہ سرخ پرندے پیڑوں پر، کتنے ہی صحائف ہیں جن کی ہم روز تلاوت کرتے ہیں۔ یہ نغمے گلہ بانوں کے، یہ گیت محبت خانوں کے، یا میری سواری ٹھہرا دو یا عمر سوارت کرتے ہیں۔ ایک
سناٹا ہے جدھر جائیں، کوئی شکل ملے تو ڈر جائیں، ان شہروں کے ویرانوں میں ہم آہو وحشت کرتے ہیں، ہم آہو وحشت کرتے ہیں۔ یہ شام و سحر یہ شمس و قمر بس تیری طاعت کرتے ہیں، ہم تیرے شاکر ہو کہ نہ ہو پر تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ قاسمی پھول یہ زرد شجر یہ سرخ پرندے پیڑوں پر کتنے صحائف ہیں جن کی ہم روز تلاوت کرتے ہیں۔ تم کیا جانو اس دولت کو، کیا سمجھو اصل وراثت کو، ہم حق کا ترکہ چھوڑتے ہیں، ہم صبر وصیت کرتے ہیں۔ بت ہے تو بہت پر ان میں کہیں معبود نہیں مسجود نہیں، کچھ پہرے دار تیرے اب تک اس دل کی حفاظت کرتے ہیں، اس دل کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ شام و سحر یہ شمس و قمر بس تیری طاعت کرتے ہیں، ہم تیرے شاکر ہو کہ نہ ہو پر تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ قاسمی پھول یہ زرد شجر یہ سرخ پرندے پیڑوں پر کتنے ہی صحائف ہیں جن کی ہم روز تلاوت کرتے ہیں۔ ہوتی ہے ہماری حمد یہی تعریف سخن کے خالق کی، جب لفظ تراشی کرتے ہیں، ہر کاش پہ محنت کرتے ہیں، ہر کاش پہ محنت کرتے ہیں۔ یہ شام و سحر یہ شمس و قمر بس تیری طاعت کرتے ہیں، ہم تیرے شاکر ہو کہ نہ ہو پر تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ قاسمی پھول یہ زرد شجر یہ سرخ پرندے پیڑوں پر کتنے ہی صحائف ہیں جن کی ہم روز تلاوت کرتے ہیں۔ اس جہان میں کیسے کیسے لوگ بستے ہیں، کیسے کیسے اپنے رب سے محبت کرتے ہیں۔ لا زوال محبت اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت ہے۔ محبت کرنے والوں کی زندگی اسی کے گرد گھومتی ہے، اور وہ ایک وقت میں کتنی عبادات کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے وقت پر اللہ تعالیٰ کے حق کو تسلیم کرتے ہیں اور اپنے قیمتی اوقات کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ مثال کے طور پر انسان کا مسجد کی طرف جانا عبادت ہے، چاہے وہ پیدل چل کر جائے، سواری پر سوار ہو کر جائے، لیکن مسجد جاتے ہوئے کتنی عبادات کی جا سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کا ذکر، تلاوت قرآن وغیرہ۔ اپنی زندگی کو زیادہ کارآمد بنانے کے بارے میں ضرور سوچیے گا۔ یہ کام مشکل نہیں ہے، لیکن ارادہ کرنے سے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ اسی طرح سے دیکھیے، اگر کوئی عورت گھر کے کام کاج میں مصروف ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو عورت بھی یہ کام کرتی ہے، یہ کام کرنا عبادت ہے۔ ہاں، یہ شرط ہے کہ اس کی نیت اللہ کا قرب حاصل کرنا اور اپنے شوہر کو راضی کرنا ہو۔ اگر وہ اپنی زبان سے اس دوران اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی رہے، یا اسی طرح سے کوئی ایسی آڈیو سنتی رہے جو اس کی زندگی میں بہتری لانے کا عمل انجام دے سکے، جیسے دینی موضوعات پر یا سوشل ایشوز پر، یا ایسی کوئی چیز جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق جڑا رہے،
تو ایک وقت میں کتنی عبادات کا ثواب مل سکتا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ہم ایک مجلس میں گنتے رہتے تھے، رسول اللہ کی زبان سے کبھی 100 مرتبہ یہ دعا نکلتی تھی، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، اے میرے رب مجھے معاف کر دے، میری توبہ قبول فرما، یقیناً تو ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ محبت گھر میں بھی ہوتی ہے، گھر سے باہر بھی، مجالس میں بھی، تنہائی میں بھی۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کوئی پھیکی چیز نہیں ہے کہ انسان کسی تقریب میں شرکت کرنے کے لیے جائے تو رب یاد ہی نہ آئے۔ کتنی تقریبات ایسی ہوتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ امور ہوتے ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے وہ کس طرح سے سم ٹائمز اپنے ارد گرد بیٹھنے والوں کو اپنے رب کی باتیں بتاتا ہے یا پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، تو ایک وقت میں کئی عبادات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے ایک وقت میں 2 عبادتیں کرتے تھے، کبھی تعلیم دیتے تھے، کبھی ذکر کرتے تھے، استغفار کرتے تھے، توبہ کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ يا نور الروح في ليلي ويا أملي ويا سري، دعائي صاعد نحوك وقلبي فيك لم يضر، إليك الخوف واشكو وأبكي فوق سجودي، تجيب الدمع والرجوى وتمسح كل وجودي، إذا ناديت يا ربي ترى قلبي وتهديني، تضيء الليل في صمتي وترفعني وتحييني، إذا ناديت يا ربي ترى قلبي وتهديني، تضيء الليل في صمتي وترفعني وتحييني. إذا ضاقت بي الدنيا وسار الدرب بلا مأوى، أعود لذكرك الدافي فيهدأ قلبي ويهنى، إليك الخوف واشكو وأبكي فوق سجودي، تجيب الدمع والرجوى وتمسح كل وجودي، إذا ناديت يا ربي ترى قلبي وتهديني، تضيء الليل في صمتي وترفعني وتحييني، إذا ناديت يا ربي ترى قلبي وتهديني،
صمتي وترفعني وتحييني فسبحان الذي يرحم ويجيب الصوت في الظلمة مهما زادت ذنوبنا برحمته لنا إذا ناديت يا ربي ترى قلبي وتهديني تضيء الليل في صمتي وترفعني وتحييني إذا ناديت يا ربي ترى قلبي وتهديني تضيء الليل في صمتي وترفعني وتحييني. اللہ تعالیٰ کی محبت جب کسی انسان کے دل میں بس جاتی ہے اس کے ظاہر میں بھی وہ محبت نظر آتی ہے. بہت بڑی مثال ہے خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہود کا ایک چھوٹا سا گروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. انہوں نے کہا آپ پر موت ہو، نعوذ باللہ من ذالک. ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں سمجھ گئی، چنانچہ میں نے کہا تم پر موت واقع ہو اور لعنت بھی. فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہرو تو اے عائشہ، یقیناً اللہ تعالی تمام معاملات میں نرمی کو پسند کرتا ہے. میں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ نے نہیں سنا کہ انہوں نے کیا کہا؟ رسول اللہ نے فرمایا بے شک میں نے کہا تھا اور تم پر بھی ہو، یعنی موت. ایک اور حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ ان اللہ رفیق یحب الرفق ویؤتی علی الرفق ما لا یؤتی علی العنف وما لا یؤتی علی ما سواہ. بے شک اللہ تعالیٰ نرم ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے، اور جو وہ نرمی پر دیتا ہے سختی اور دیگر اشیاء پر نہیں دیتا. ہر بھلائی کا سبب نرمی ہے. اللہ تعالیٰ کو نرمی پسند ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یحرم الرفق یحرم الخیر، جو نرمی سے محروم ہو وہ بھلائی سے ہاتھ دھو بیٹھا. بات توجہ طلب ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر شفقت اور آسانی کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ان کی طاقت سے زیادہ کوئی حکم نہیں دیا. اور اللہ تعالیٰ وَيُؤْتِي عَلَى الرِّفْقِ جو ہم نے حدیث میں پڑھا، یعنی جتنا ثواب نرمی کی وجہ سے ملتا ہے کسی اور چیز سے نہیں ملتا. دنیا میں اللہ تعالیٰ عمدہ ثنا اور تعریف کا حقدار بنا دیتا ہے. نرمی کتنی بڑی چیز ہے. نرمی سے مقاصد تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے. آخرت کا ثواب ہے جو سختی کی وجہ سے نہیں ہے. نرمی حسن اخلاق کا نتیجہ ہے. نرمی کی ضد سختی ہے، اور سختی کی جگہ پر ہو تو حرج کی بات نہیں. نرمی کی جگہ پر نرمی، سختی کی جگہ پر سختی، یہ بیلنس ہے، توازن اسی سے قائم ہوتا ہے. نرمی اور سختی میں میانہ روی ہونی چاہیے. لیکن کچھ طبیعتیں سختی کی طرف زیادہ مائل ہوتی ہیں، انہیں نرمی کی ترغیب دلانی ضروری ہے.
سختی کے مقام پر سختی اچھی ہے، نرمی کی جگہ نرمی اچھی ہے۔ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے سختی ناگزیر ہو تو انسان کی خواہش حق کے مطابق ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر جب لوگ کوئی سخت کلام کرتے ہیں تو اس کی ایک جانب ضرور اس سے زیادہ نرم بات بھی ہوتی ہے جو اس کے ساتھ ہی کھڑی ہوتی ہے۔ عام حالات میں نرمی قابل ستائش ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے اسے خوبصورت کر دیتی ہے، اور جس چیز سے نکال دے اسے عیب دار کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں کی پہچان ہے نرمی۔ ان کی ہر ڈیلنگ، ہر برتاؤ میں نرمی نظر آتی، نرم کلامی، نرم مزاجی، حتیٰ کہ اشیاء کے ساتھ، اینیملز کے ساتھ، پلانٹس کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے وہ نرمی ابھر آتی ہے۔ اور نرمی کے مقابلے میں جہاں درشتگی ہوتی ہے وہاں شور ہوتا ہے، سختی ہوتی ہے وہاں پر کلام بھی ترش اور معاملات میں بھی سختی، جس کی وجہ سے ماحول میں بھی گرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ نرمی اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانی ہے۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں نرمی نصیب فرما دیجئے، آمین ثم آمین۔ میں آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتی ہوں ازواج مطہرات کی جانب۔ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا رسول اللہ بری لے کر گئے تھے؟ حضرت عائشہ نے کون سا ڈریس پہنا تھا؟ کپڑے تو پہنے تھے، ایسی بات تو نہیں ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں رسول اللہ کے زمانے میں میرے پاس ایک ہی کرتا تھا۔ جس عورت کو مدینہ میں شادی کے وقت سنورنے کی ضرورت ہوتی یہ کرتا مجھ سے ادھار منگوا لیتی تھی، سب کا کام چل گیا ایک کرتے سے۔ آج کل بھی یہ سلسلہ اب جاری ہے، یعنی ڈریسز کرائے پر ملتے ہیں،
اور لوگ جو ہیں وہ ایسے ڈریسز لے لیتے ہیں، لیکن اصلاً لڑکی کو تیار کرنا چاہیے، لیکن جتنا سرمایہ ایک لباس پر لگایا جاتا ہے. ابھی مجھے کسی نے بتایا کہ 14 لاکھ کا کسی نے ڈریس بنوایا، کوئی کہتا ہے کہ ہم نے 20 لاکھ کا بنوا لیا ہے. اتنا سرمایہ کسی غریب کے کام نہیں آ سکتا کہ وہ بھی اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی کھلا لے، کسی کو تعلیم دلوا لے، وہ بھی اپنی بچی کے ہاتھ پیلے کر دے. دولہا کے اور دلہن کے سوٹ بننے کے موقع پر کسی کو غربت یاد نہیں آتی. بکرے پر آ جاتی ہے، عمرے پر آ جاتی ہے، حج پر آ جاتی ہے. اسی طرح سے اب دیکھیے کہ سیدہ عائشہ نے کرتا پہنا تھا، وہ کرتا کتنا برکت والا ہو گیا. کتنی لڑکیوں کی شادیاں اس کرتے کی وجہ سے ہوئیں. کم خرچ بالا نشیں، کتنی آسانی ہے الحمدللہ. تو بری میں جو خرچ کیا جاتا ہے اس کے بارے میں سب لوگ سمجھتے ہیں ہمارا مال ہے، ہم جیسے جی چاہے خرچ کریں. کیا یہ خرچ کرنا حلال ہے یا حرام؟ اس کا جائزہ لینا ضروری ہے. اب دیکھیں اللہ پاک تو مال کے بارے میں کہتے ہیں وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 27 ہے. رشتہ داروں، محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق ادا کرو. فضول خرچی سے مال نہ اڑاؤ. فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، اور شیطان اپنے رب کی نعمتوں کا ناشکرا ہے. ہمارے ہاں جب بری بنائی جاتی ہے، جب بارات لے جائی جاتی ہے، تو کوئی یہ نہیں سوچتا کہ آیا اس کا کوئی روشن پہلو بھی ہو سکتا ہے. کیا کریں پھر لڑکے والے؟ کیا نکاح کے موقع پر کسی کو نہیں جانا چاہیے؟ جا سکتے ہیں، چند لوگ جائیں، نکاح کر کے لے آئیں. اس موقع پر کھانا بنانا، اس موقع پر کھانے کی ڈیمانڈ کرنا درست نہیں ہے. کتنے ہی لوگ ہیں جو یہ مثال دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو فلاں فلاں چیز جہیز میں دی تھی. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ بتا سکتے ہوں کہ حضرت فاطمہ کا جہیز کیا تھا؟ کو بتائے گا؟ جی، سیدہ فاطمہ کا جہیز کوئی نہیں بتا سکتا. ریلی اسی وجہ سے تو یہ صورتحال ہے کہ جب آپ سنت دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو کیا جہیز ملا. جی آپ بتائیے. چکی دی تھی آٹا پیسنے کے لیے، اور اچھا وضو کرنے کے لیے ایک لوٹا تھا. اچھا اچھا 2 چیزیں یاد ہیں. کسی اور کو یاد ہے؟ اچھا پانی کے مشکیزے تھے، ٹھیک ہو گیا. اور کیا تھا؟ چٹائی تھی سونے کے لیے. گڈ. اور 2 چادریں، مشکیزہ، چکی. آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں اس کے پیسے کس نے دیے تھے؟ حضرت علی نے. تو یہ جہیز تھوڑی ہے، یہ تو جہیز ہے ہی نہیں. اس کو جہیز کا نام دینا درست نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا تھا نکاح کے موقع پر انتظام کرنے کو، اور سیدنا علی نے اس کے لیے اپنی زرہ بیچی تھی. تو اس وجہ سے اس بات کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہمارے یہاں جو رسومات ہیں وہ رسومات اصلاً سنت سے تعلق رکھتی ہیں یا ہندوؤں سے. تو جہیز کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ہندوؤں کی سنت ہے، ہندوؤں کا طریقہ ہے. اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار سے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے.
کبھی جہیز کے حوالے سے آپ وہ خطوط پڑھ کر دیکھیں جو ایڈیٹرز کو لکھے جاتے ہیں جب کبھی کوئی ایسی موومنٹ شروع کی جاتی ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کسی میگزین میں، کسی نیوز پیپر میں ایسا سلسلہ شروع کیا جاتا ہے تاکہ جہیز کی تباہ کاریوں سے لوگوں کو بچایا جا سکے، اور ایسے خطوط خون کے آنسو رلاتے ہیں جب لڑکیاں یہ کہتی ہیں کہ کاش کوئی تو محمد بن قاسم آئے جو ہماری عزتوں کا رکھوالا ہو، جو ہمیں ان رسومات سے نجات دلوائے، اور کوئی ہمیں بھی ہمارے ہاتھ پیلے کر کے لے جائے، کیونکہ ڈیمانڈز بہت زیادہ ہیں. اور آپ دیکھیں کہ شادی کے موقع پر جہیز کے بغیر کوئی لڑکی کو لے جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ماں باپ اپنے عمر بھر کی پونجی لٹا دیتے ہیں، قرض لیتے ہیں، اور کسی بھی طرح سے اپنی بیٹی کا گھر آباد کرنا چاہتے ہیں. میں آپ پر واضح کرنا چاہتی ہوں کہ جہیز بھی بھیک مانگنے کا ایک ایسا طریقہ ہے جو بڑا مہلک ہے. لڑکے والے اپنے بیٹے کا گھر بسانے کے لیے لڑکی والوں سے بھیک مانگتے ہیں، ہمیں فلاں چیز دے دو، فلاں دے دو، فلاں دے دو. پھر لڑکی والوں سے کہا جاتا ہے کوئی ہمارے اوپر احسان تھوڑی کر رہا ہے، اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں. بھئی اس بیٹی کو جب تک دینا تھا دے دیا، اب دینا لڑکے کا کام ہے، اب دینا لڑکی کے ماں باپ کا کام نہیں ہے. اگر لڑکی کے ماں باپ نے شادی کے بعد بھی لڑکی کو افورڈ کرنا ہے، اسے سپورٹ کرنا ہے، تو پھر ایک ادھار کے شوہر کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا ہے، اور قوام بنانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ مرد مال خرچ کرے اور عزت کی حفاظت کرے. تو مرد نے مال خرچ کرنا ہے، اور مرد نے اپنی بیوی کو ٹوکن کے طور پر مہر دینا ہے، کیونکہ مہر مرد کے فرائض میں سے نان نفقہ دینا ہے. نان نفقہ دینے سے مراد گزر بسر کے لیے لڑکی کی حیثیت کے مطابق اسے خرچ دینا ہے، اور گھر کا خرچ چلانا ہے. اور نکاح کے موقع پر اگر کوئی زیورات ہیں یا گھر کی ضروریات ہیں، برتن، کپڑے یا دیگر ضرورت کی چیزیں، تو یہ مرد کی ذمہ داری ہے، عورت کی ذمہ داری نہیں ہے. اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ آج جہیز کی وجہ سے ہمارے ہمسایہ ملک میں کتنی لڑکیاں ہیں جن کو کبھی آگ لگا دی جاتی ہے، کبھی ان پر تیزاب پھینک دیا جاتا ہے، کبھی چولہا پھٹنے سے ختم ہوتی ہیں. ان کا بہت گہرا تعلق جہیز سے ہے. اور جب جہیز مرضی کے مطابق نہیں ہوتا تو لڑکی کے ساتھ بدسلوکی کا سلسلہ جاری رہتا، اور لڑکے کے ذہن میں بھی لڑکی کے خلاف ایسی باتیں بھر دی جاتی ہیں جس کی وجہ سے دونوں کی محبت خواب ہو کے رہ جاتی ہے. اور وہ گھرانہ جس نے نئی نسل کی تعمیر و تربیت کا کام کرنا تھا، ایک نیا خاندان نکاح کی وجہ سے وجود میں آتا ہے، تو وہ خاندان ان تلخیوں کے ساتھ زندہ درگور ہو جاتا ہے، اور بچوں پر بھی اس کے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اس لیے ان حوالوں سے ضرور دیکھنا چاہیے کہ کیا جہیز کے نام پر جو بھیک مانگی جاتی ہے، یا بارات کو کھانا کھلانے کے نام پر جو بھیک مانگی جاتی ہے، کیا اس کے لیے غور و فکر کرنا چاہیے؟ کیا خاندانوں کو مل کر اس بارے میں کچھ طے کرنا چاہیے؟ کتنی لڑکیاں ہیں جو جہیز نہ ہونے کی وجہ سے اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھی رہ جاتی ہیں. اس وقت ایک سروے کے مطابق 2 لاکھ سے زائد لڑکیاں صرف جہیز نہ ہونے کی وجہ سے شادی سے محروم ہیں. پنجاب یونیورسٹی کے تحت یہ
ریسرچ کروائی گئی کہ کتنی لڑکیاں ہیں جن کی شادیاں نہیں ہو پائیں. ابھی یہ ایک مخصوص علاقے میں کیا گیا سروے ہے، جانے اس سے کتنی بڑی تعداد میں ماں باپ پر اپنی بیٹیاں بوجھ بن گئی ہیں. تو یہ رسومات خوشیوں کے لیے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے نہیں ہے. یہ رسومات ہمارے اسلام کا تقاضا بھی نہیں ہے. یہ رسومات انسانیت کش ہیں. یہ رسومات حیا کا خاتمہ کرنے والی ہیں. یہ رسومات کس طرح سے زندگیوں کو زہر سے بھر دینے والی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان تمام توہمات سے اور ان تمام خرافات سے ہمارے گھرانوں کو بچانے کے لیے ہم سب کو بھی اپنا رول پلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ سوال کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم میم. میم وعلیکم السلام. ایک کویسچن ہے کہ سم ٹائم کسی گھر میں سے کوئی ایک بچی اس طرح راغب ہو جاتی ہے کہ وہ اپنا آپ صحیح کرنا چاہتی ہے کہ یہ ساری چیزیں غلط ہے، میں یہ نہ کروں. اس کے گھر والے اس کو سپورٹ نہیں کرتے، تو وہ اپنے گھر والوں کا مائنڈ کیسے کلیئر کریں ان ساری چیزوں کی، حالانکہ وہ سننا بھی نہ چاہیں کہ تم صحیح ہو یا نہیں. کسی بچی کے گھر والے ابو لہب اور ام جمیل نہیں ہیں اس سوسائٹی میں. میں درہ کی مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد تھی. آپ کے نیکسٹ ڈور نیبر ابو لہب اور ام جمیل کی بیٹی تھی. کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو گئی تھی؟ جب وہ اسلام لے آئی تو اس کے باپ کو پتہ چلا تو باپ نے اسے زنجیروں سے جکڑ دیا. اس کی کلائیاں یوں بندھی رہتی تھیں، پاؤں میں بھی زنجیریں پڑی رہتی تھیں. ام جمیل اس سے کہتی تھی، بیٹی میں تیرا خون بہتا دیکھتی ہوں کہ تیری بازوؤں پر زخم بن گئے ہیں اور تیرے پاؤں بندھے دیکھتی ہوں تو میرا دل کٹتا ہے، تو باز آ جا، تیرا باپ بڑا سخت ہے. تو درہ کہتی تھی، ماں مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا ہے، مجھے مدینہ جانے دو. ماں کو سمجھ نہیں تھی. ماں کہتی تھی بیٹی ضد چھوڑ دے. بیٹی اپنی بات سے نہیں ہٹتی تھی. ایک روز ماں بیٹی میں تکرار جاری تھی. ابو لہب آ گیا. ابو لہب نے اس برے طریقے سے پیٹا کہ بیٹی لہو لہان ہو گئی. پھر جانتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کانٹے بچھانے والی عورت تھی، وہ جس کے لیے قرآن کہتا ہے حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، اس کے بارے میں کیا آپ جانتے ہیں کہ اس نے اپنی بیٹی کی رسی کھول دی، زنجیریں کھول دیں، اور بیٹی مدینہ چلی گئی. ایسا ماحول تو یہاں کسی کے نہیں ملا. کنونس کرنا ضروری ہے. دیکھیے رسومات پر اس کے چھوڑنے پر کنونس کرنا اچانک ممکن نہیں ہو جاتا. سب سے پہلے گھر والوں کا تعلق رب کی ذات سے جوڑنا ضروری ہے. جب تک اللہ تعالیٰ کا تقوی نہیں آتا اس وقت اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام کرنا ممکن نہیں ہوتا. اس وجہ سے بڑا ضروری ہے. وہ جیسے اقبال کہتا ہے نا، دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے. تو اصل بات یہ جو بھی سادگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اس کے رسول کے بارے میں جو آپ سمجھیں وہ گھر والوں کو بھی بتائیں. اور ان باتوں کو عین موقع پہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اس کی جو لاجک ہے اس کو ضرور سمجھانا چاہیے. اب جیسے میں نے بارات کی لاجک آپ کو بتائی، ہندوؤں کی لاجک یہ تھی کہ وہ جہیز کے قائل تھے اور جہیز لوٹنے کے لیے ساری بارات لے کر جاتے. اب کیا کرنے جانا ہے بارات میں؟ اچھا اب آپ دیکھیں کہ جیسے ہندوؤں کے یہاں جہیز کے بارے میں بھی دیکھتے ہیں کہ
اس کے پیچھے بھی ایک لاجک ہے. لڑکی کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں دیا جاتا ہندوؤں کے یہاں، تو اس لیے اسے جہیز دیا جاتا. اب مسلمانوں کے یہاں بھی ایسا ہی ہے، لڑکی کو وراثت میں حصہ دینا نہیں چاہتے کہ ہم نے تمہاری شادی کے موقع پہ سب کچھ دے دیا تھا. تو شادی کے موقع پہ کسی نے نہیں کہا تھا، لیکن اگر وراثت میں کچھ نہ دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے لیے آگ کے ٹکڑے ہیں. ورثہ دینا تو ضروری ہے، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہے. للذکر مثل حظ الانثیین، ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے. یعنی یہ حصہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے. تو جہیز ہندوانہ رسم ہے اور وراثت اللہ کا حکم ہے. تو شادی بیاہ کی دیگر رسومات کی طرح جہیز کو بھی ہندوؤں سے اخذ کیا گیا ہے. اور مسلمانوں کی فتوحات سے پہلے کتنے سینکڑوں خداؤں کی پوجا ہوتی تھی اس علاقے میں، اور جب مسلمان آئے ہندو اسلام میں تو داخل ہو گئے، لیکن ہندوانہ چھاپ ان کی زندگیوں سے اتر نہیں سکی. ان کی معاشرت ہندوانہ رہی. اس وجہ سے وہ رسومات ان لوگوں کے یہاں بڑی پنجے گاڑ چکی ہیں جن کے ماں باپ کسی دور میں یا جن کے آباء و اجداد ہندو تھے یا سکھ تھے، اور اب ان کا نام مذہب کے خانے میں اسلام اور مسلمان کے طور پر لکھا تو گیا، لیکن اصلاً زندگی نہیں بدلی. تو جہیز بھی ایسی رسومات میں سے ایک رسم ہے. جی کوئی اور بات کرنا چاہیں، پوچھنا چاہتی ہیں؟ السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. آپ نے پیٹس کے بارے میں بتایا تھا کہ جو گھر میں پالتے ہیں ان کے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. جو ڈاگز وغیرہ حفاظت کے لیے ان کی جو حفاظت کرتے ہیں ان کے گھر میں آتے ہیں؟ سارے لوگ حفاظت کے لیے ہی اکثر کتے رکھنا چاہتے ہیں، حفاظت کے لیے، لیکن شوق کے لیے بھی رکھتے ہیں. رکھتے شوق کے لیے، کہتے حفاظت کے لیے. حفاظت کے بہت سارے طریقے آ چکے ہیں، ٹیکنالوجی نے بڑی ترقی کر لی ہے. اب تو حفاظت کے لیے آپ اپنے گھر کو سیکیور کروا سکتے ہیں. کسی گارڈ کو بھی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. گارڈ رکھنا چاہیں تو ٹھیک ہے. کتے سے کم خرچ ہے ریلی گھر کو سیکیور کروانے کا، کتے کا خرچ زیادہ ہے. تو وہ طریقے اختیار کر لیں جو طریقے اختیار کرنے میں زیادہ نفع ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچ جائیں. ٹھیک ہے جی. استاذہ جی میرا بھی ایک سوال ہے. جیسے آپ نے کہا ولی کے بغیر نکاح نہیں، تو اگر ولی اجازت ہی نہ دیں تو پھر اس صورت میں کیا؟ جیسے نکاح کرنے کی اجازت نہ دیں؟ ہاں جی بالکل، کسی صورت مانے ہی نہ. جیسے 2 سال لگ گئے بچی کو، تو جیسے میرے چچا سسر وغیرہ پھر عمرہ پہ گئے، پیچھے سے انہوں نے نکاح کر لیا اور کسی کو پتہ ہی نہیں لگنے دیا، اور پھر جن سے کیا وہ بھی امام تھے مسجد کے، دیندار یعنی، تو فاسق یہ نکاح. جب کوئی ولی نکاح نہیں کرنا چاہتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا کوئی ولی نہیں سلطان اس کا ولی ہے. یعنی ایسی صورت میں پھر جو فیملی کے باقی افراد ہیں اس ولی کے بعد ان سب کو مل کے فیصلہ کرنا چاہیے. یعنی باقی رشتہ داروں کو منانا چاہیے، اور اگر کوئی نہیں مانتا تو پھر اس کے بارے میں ریاست سٹیپ لے سکتی ہے. کیا کر سکتے ہیں پھر؟ حکومت، عدالت اس کے بارے میں سٹیپ لے سکتی ہے. جی جی جزاک اللہ. جی کے اوپر انشاءاللہ. استاذہ اگر لڑکے والوں نے جہیز کی ڈیمانڈ نہیں کی اور لڑکی کے والدین تحفتاً خوشی سے اس کو چیزیں دینا چاہتے ہیں، اور مطلب اگر بیڈ سیٹ بھی دینا چاہتے ہیں، ان کی استطاعت بھی رکھتے ہیں لڑکے والے، یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، تو اس صورت میں کیا لڑکی کے والدین تحائف دے سکتے ہیں؟ اگر وہ محسوس کرتے ہیں کہ لڑکے اور لڑکی نے نیا گھر بنانا ہے، وہ اپنی خوشی کے ساتھ، دل کی خوشی کے ساتھ ان کو اگر کہیں بھی کوئی چیز لے کے دینا چاہیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، دے سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ پیچھے نیت کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اس نیت کے مطابق معاملہ ہوگا. پھر یہ جہیز میں تو نہیں آئے گا؟ نہیں، وہ تحائف جہیز میں شمار نہیں ہوتے، وہ نہیں ہوتے. بیڈ دے رہے ہیں اور وہ سب کچھ دے رہے ہیں. اگر فرض کریں کسی لڑکی کو ضرورت ہے، ماں باپ ساری زندگی اسے دیتے رہے. اگر اس کے گھر میں کسی چیز کی ضرورت ہے، خوشی کے ساتھ کوئی چیز اگر کوئی دے دیتا ہے تو کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے.
لیکن سسرال والے ڈیمانڈ نہیں کر سکتے، نہ لڑکا ڈیمانڈ کر سکتا، آن ڈیمانڈ نہیں ہو سکتا کچھ بھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاذہ میں نے یہ پوچھنا تھا، جو یہ نکاح کے بعد دولہا منہ دکھائی میں گفٹ دیتا ہے دلہن کو، اس کے بارے میں بتائیں کہ وہ کیا دیا جا سکتا ہے؟ دولہا منہ دیکھے بغیر دے دے یا منہ دیکھ کر دے دے ایک ہی بات. تو یہ یعنی کہ یہ کوئی، اس کو اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ یعنی لڑکی کو دیکھتے ہی کوئی نہ کوئی تحفہ دینا ہے، تو ایسی بات تو نہیں ہے کہ وہ ضرور دے. لیکن تحفہ ویسے دینے میں کوئی ایسی بات نہیں، لڑکا لڑکی کو جو بھی دینا چاہے محبت میں اضافے کا باعث ہی بنے گا. اور باقی جہاں تک جہیز کا تعلق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تار تار کرنا ہے، بدعات پر عمل کرنا ہے، اور یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں جن کی بنیاد پر رشتہ کیا جاتا ہے: حسب نسب، مال جمال اور دینداری. تم دینداری کو ترجیح دینا. تو جب دینداری کو ترجیح دی جاتی ہے اور دینی ہے تو دینداری میں تو جہیز کی کوئی صورت نہیں بنتی. نارملی لڑکی کا انتخاب کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے ماں باپ کتنا جہیز دے سکتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے کہ اس بنیاد پر شادی کی جائے. یہ بنیاد ختم ہوتی ہے، اور جہیز ہندوانہ رسم ہے، اس لیے اس کو ترک کرنا چاہیے. اور معاشرتی اعتبار سے دیکھیں تو بچیاں شادی کے بغیر بیٹھے بیٹھے عمر گزار دیتی ہیں جہیز نہ ہونے کی وجہ سے. والدین سٹریسڈ رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ ظلم کو حرام قرار دیتا ہے. تو جہیز کے یہ مطالبات ظلم ہے، اور جہیز کی وجہ سے نمود و نمائش کی رسم بھی عام ہو گئی. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ باپ اور بھائی اپنی بیٹی کی رخصتی کے لیے ناجائز طور طریقے بھی اختیار کرتے ہیں. کبھی قرض لیتے ہیں، لیکن پھر ایسے طور طریقے اختیار کرتے ہیں مال حاصل کرنے کے لیے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی مول لیتے ہیں، جیسے رشوت لینا، خیانت کرنا، سود لینا. پھر اسی طرح قرض لے کے کرتے ہیں تو قرض بھی وبال جان بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے. اسی طرح جہیز کی وجہ سے لڑکی ہونے پر لوگ دکھ مناتے ہیں، حالانکہ لڑکا یا لڑکی دینا اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لیتے ہیں. اسی طرح سے جیسے مشرکوں کی عادت تھی نا کہ وہ لڑکی کے ہونے پر افسوس کا اظہار کرتے تھے، تو انہی رسومات نے لڑکی اور لڑکے کے درمیان اتنا بڑا فرق پیدا کر دیا کہ آج غیروں کی طرف سے ویمن امپاورمنٹ کی اور عورتوں کی آزادی کی تحریکیں چلائی جاتی ہیں. اور سوچیں ذرا کتنے ہی والدین اپنی بیٹی کو پیدا ہوتے ہی مارنا چاہتے ہیں. جیسے آپ کے یہاں الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے پتہ چل جاتا ہے پہلے، تو انڈیا میں تو خاص طور پہ جہیز نہ دے سکنے کی وجہ سے بیٹی کو پیدا ہونے سے پہلے ماں کے پیٹ میں ہی ختم کر دیا جاتا ہے کہ وہ وجود میں ہی نہ آئے. اور باپ قاتل بن جاتا ہے، ماں قاتلہ بن جاتی ہے، اور اس طرح سے زندگی ختم کرنے کا سلسلہ ہو جاتا ہے. اور بلا جواز بھیک مانگنے کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے. جہیز کو آپ جب بھی سوچیں اسے بھیک کے طور پر اپنے ذہن میں جگا دیں کہ یہ بھیک ہے. تو بھیک منگوں کو تو بیٹی نہیں دینی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو بھیک سے اور فقیری کی زندگی سے بچا لے. اگر طبی اعتبار سے دیکھیں تو اس کا بہت بڑا نقصان ہے. ماں باپ بہت سی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں. بیٹیوں کو نہ رخصت کر سکنے کے سبب کسی کو شوگر ہو گئی، کسی کو بلڈ پریشر ہو گیا، کوئی ہارٹ پیشنٹ ہو گیا، کسی کے کڈنیز فیل ہو گئے. یہ سٹریس ہے جو زندگیوں کو کھا جاتا ہے، اور یہ سٹریس ظالم سوسائٹی کی طرف سے ہے. یہ رسومات ختم ہو جائیں تو لوگ عزت کی زندگی بسر کرنے کے قابل ہو جائیں. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم سنت کے خلاف اعمال کو سوسائٹی سے ختم کرنے کے لیے اپنا رول پلے کر سکیں. لڑکی کی پیدائش پر سب لوگوں کے چہرے بجھ جاتے ہیں.
जिन रसूमात की वजह से लड़की ज़ात के साथ औरत ज़ात के साथ ताल्लुकात में एक बड़ी खराबी आ चुकी है। वो लड़की जिसके लिए बाप, भाई, पूरी फैमिली परेशान रहती है, जिसकी वजह से इज्जतें उछलती हैं, जिसकी वजह से अपने सर को झुकाना पड़ता है, जिसकी वजह से सारी जिंदगी तकलीफ उठानी पड़ती है, उस लड़की के बारे में किसी का ब्रेन कैसे अच्छा सोचे? इम्कानात कहाँ हैं? जड़ बुनियाद की खराबियां खत्म नहीं होंगी तो औरत के बारे में सोच को दुरुस्त नहीं किया जा सकता। एक औरत को, एक लड़की को जायज मकाम नहीं मिल सकता। इस वजह से हमने उन चीजों को हाईलाइट किया जिनकी वजह से लड़की वालों का सर हमेशा नीचे रहता है, झुका रहता है। एक्सेप्शनल केसेस हमेशा होते हैं, लेकिन ओवरऑल पूरी सोसाइटी की सूरत हाल कुछ इसी तरह से है। मैं आप लोगों से सवाल करना चाहती हूं। अब तक की बातचीत के बाद आपने इन रसूमात के हवाले से क्या सोचा, क्या समझा और आप क्या करना चाहते हैं? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मर रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही, जो कोई तुम में से बुराई देखे उस पर लाजिम है, उसको चाहिए कि अपने हाथ से बदल दे। फ़इल्लम यस्तति, फिर अगर वो इसकी इस्तिताअत नहीं रखता, फ़बिलिसानिही, तो अपनी जुबान से रोके। फ़इल्लम यस्तति, फिर अगर वो इसकी इस्तिताअत भी नहीं रखता, फ़बिक़ल्बिही, तो अपने दिल से बुरा जाने। वज़ालिका हुआ अज़ाफुल ईमान, और ये ईमान का कमजोर तरीन हिस्सा है। हम सब जिम्मेदार हैं, चाहे खुद को जिम्मेदार बनाएं या जिम्मेदार ना समझें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अर रइयतिही, तुम में से हर एक राई है और उससे उसकी रइयत के बारे में सवाल किया जाएगा। तो ये रइयत, एक शौहर के बारे में आपने फरमाया वो अपने घर वालों का राई है, औरत अपने शौहर के घर की राइया है, उससे उसके बच्चों और शौहर के घर के बारे में सवाल किया जाएगा। गुलाम अपने मालिक के माल और उसके मामलात का राई है, उससे उसकी जिम्मेदारियों के बारे में सवाल किया जाएगा। तो ऑल मुस्लिम्स आर रिस्पॉन्सिबल, ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर रिस्पॉन्सिबल। अल्लाह ताला ने हर किसी से उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में सवाल करना है। तो हम में से हर एक की जिम्मेदारी सिर्फ उसकी जात की नहीं है, ये जिम्मेदारी फैमिली में भी है, अपने बहन भाइयों के, अपने माँ बाप के, अपने बड़ों और अपने छोटों के हवाले से। ये जिम्मेदारी नेबरहुड में भी है, अपने हमसायों के हवाले से। ये जिम्मेदारी अपनी फैमिली में भी है, रिश्तेदारियों के हवाले से। ये जिम्मेदारी फ्रेंड्स में भी है, जिन लोगों के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुकूक व फराइज सिखाते हैं, मुसलमान के मुसलमान पर क्या हुकूक हैं, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं पहला हक क्या है?
پہلا حق کیا ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر؟ جی کوئی بتائے گا؟ سلام، یہ پہلا حق ہے، سلام کرنا. تو سلام کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اس کو بھی سلام کرو جسے آپ پہچانتے ہو اور اس کو بھی جسے نہیں پہچانتے. اس سے آپ ذمہ داری کا اندازہ کر سکتے ہیں کس جگہ تک رسپانسبلٹی ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے، کہاں تک اس کا دائرہ وسیع ہو جاتا ہے. تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیے تو ہر کسی کی ذمہ داری ہے سب سے پہلے اپنے رسپانسبلٹیز کو سمجھنا پڑتا ہے. جب ایک خاص نقطہ نظر بنتا ہے، جب ایک چیز کی سمجھ آ جاتی ہے تو اس کو سمجھانا ہمارا فرض ہو جاتا ہے، دوسروں تک پہنچانا فرض ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا بلغوا انی ولو آیا، مجھ سے پہنچا دو اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. پہنچانے کے ہم ذمہ دار ہیں. اسی لیے آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو خود قرآن سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں. بہترین لوگ. تو جو آپ نے سیکھا ہے آپ سے سوال ہوگا کہاں تک سکھایا، کہاں تک پہنچایا. سوال دہرانا چاہتی ہوں دوبارہ. ہم نے نکاح کے حوالے سے جن رسومات کے بارے میں پڑھا اور اس کا سلسلہ کافی دنوں سے جاری ہے، جو کچھ آپ نے سمجھا بری بارات کے بارے میں، جہیز کے بارے میں، یا شادی پر ہونے والی رسومات کے بارے میں، شادی سے پہلے کی رسومات اور شادی کے بعد تک جاری رہنے والی رسومات. جیسے ہمارے یہاں شادی کے بعد کے بھی کچھ معاملات ہیں، اور جیسے ولیمہ ہے، ولیمے کے بعد اگلی رسومات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے. جیسے لڑکی کو فوراً گھر والے لینے آتے ہیں اور ساتھ لے کر جاتے ہیں. کیا آپ جانتے ہیں اس رسم کو کیا کہتے ہیں؟ مکلاوا. اچھا، اب مکلاوا جو ہے جب وہ لڑکی واپس آتی ہے تو واپسی پہ پھر بہت کچھ ساتھ لے کے آتی ہے. تو یہ رسم صرف لفظی طور پر ایک رسم نہیں ہے بلکہ ماں باپ کے گلے کا قلادہ ہے، کیونکہ لڑکی کے ماں باپ ہر حالت میں ایک تکلیف میں مبتلا رہتے ہیں. اور پھر اسی طرح سے جیسے دیگر رسومات میں خاندان والے جو دعوتیں کرتے ہیں، تو ہر ایک کا سٹیٹس پتہ چلنا چاہیے نا کہ کسی چیز کا اسلام میں کیا کانسیپٹ ہے. دیکھیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کھانا کھلائے تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلمان کے مسلمان پر حقوق ہیں ان میں سے دوسرا حق رکھا. کھانا کھلائیں، چھینک کا جواب دیں، اور اسی طرح سے بیمار ہو جائے عیادت کریں، وفات پا جائے تو جنازے کے ساتھ جائیں اور پیچھے والوں کے ساتھ تعزیت کریں. یہ مسلمان کے مسلمان پر حقوق ہیں. تو اسی طرح سے کھانا کھلانا تو حق ہے. اب کھانا کھلانے کے لیے جب بہت فارمیلٹیز آ جاتی ہیں اور جہاں بہت زیادہ ریاکاری اور دکھاوا آ جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کھانے کے بارے میں جو لوگ اپنے اوپر اور اپنے رشتہ داروں پر فرض سمجھتے ہیں، پھر جب وہ کھانے ہوتے ہیں تو ان کھانوں پر سب رشتہ داروں کو، لڑکے اور لڑکی کو بلانے کے ساتھ ریلیٹیوز کو بھی بلانا پڑتا ہے، پھر اس کے ساتھ تحائف بھی دینے پڑتے ہیں. اب سب کے حالات بھی ایک جیسے نہیں ہوتے. خاندان کی ایک لڑکی کی شادی کیا ہوئی یا ایک لڑکے کی شادی کیا ہوئی، پورے رشتہ دار جو ہیں وہ ایک عجیب گھن چکر میں پھنس جاتے ہیں. تو جو دین ہمیں اتنی سادگی سکھاتا ہے کہ ستو اور جو ہیں ان کا مالیدہ بنا کے
سب کو کھلایا جا سکتا ہے، تکلف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ تکلف تو تکلیف ہے. اسراف نہیں کرنا، فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. اب ایسی سوسائٹی میں جہاں سب کے دماغ کنڈیشنڈ ہیں، سب کے برین ایک طرح سوچتے ہیں، کیونکہ قید ہے نا، قیدی کا دماغ آزاد انسان جیسا تھوڑی ہوتا ہے. اب وہ قیدی کس کا ہے؟ رسم و رواج کا. قیدی کس کا ہے؟ اپنے ماں باپ اور ان سے پہلے کے لوگوں، اہل خاندان نے جیسا سوچا ان کی سوچوں کا قیدی ہے. اچھا، پھر آپ کا میڈیا بھی قید کیے ہوئے ہے، آپ کا سوشل میڈیا نے اور قید کر دیا. وہ ساری چیزیں جب شیئر ہوتی ہیں تو سب لوگ بظاہر تو بڑا اچھا لگتا ہے، ایک طرح سوچنے لگ جاتے ہیں، لیکن جیل میں پڑے ہوئے سارے قیدی ایک طرح سوچنا شروع کر دیں تو اس کی وجہ سے ان کی قید والی زندگی میں سکون تھوڑی آ جاتا ہے، اطمینان تھوڑی آ جاتا ہے. تو کیسی عجیب بات ہے، زمین کے رہنے والے جو عورت کی آزادی کی بات کرتے ہیں وہاں کے تو مرد بھی آزاد نہیں ہیں. کتنی عجیب بات ہے. انسانوں کی ایسی قید ہے جس قید سے کوئی چھٹکارا ہی نہیں ہے، کوئی چھٹنا بھی نہیں چاہتا. تو وہ کہتے ہیں نا کہ اتنے مانوس صیاد سے ہو گئے ہم، اب رہائی ملے گی بھی تو مر جائیں گے. یعنی شکاری سے اتنے زیادہ ہم مانوس ہو چکے ہیں کہ اب اس سے نجات ملے گی تو مر جائیں گے. اسی طرح سے جب انسان کنڈیشنڈ ہو جاتا ہے نا، اس کو مشکل لگتا ہے باہر جا کے سوچنا. وہ پھر واپس آتا ہے، نہیں نہیں یہی ٹھیک ہے. جیسے گھر والوں نے سوچنے کے لیے کہا، جو دیکھا اس پر ایمان لے آئے، جو سنا مان لیا. تو کتنا پیارا اصول ہے ہمارے دین کا. ہمارے رب نے تو ہمیں کہا ہے، جب کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو. تو یہ ارد گرد بسنے والے باسی بظاہر تو آزاد لگتے ہیں، بظاہر تو ان کے چہرے آزاد لوگوں کے چہرے جیسے لگتے ہیں، لیکن کیسی قید ہے. اپنی سوچ کے قیدی، اپنے ماحول کے قیدی، اپنے رسم و رواج کے قیدی، اپنے خاندان کے قیدی. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ساری قسم کی قیدوں سے نکل آؤ. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے غلام بن جاؤ، ہر قید سے نکل جاؤ گے. تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. تو جو ایک اللہ کا غلام بن جاتا ہے نا، وہ ہر قید سے چھوٹ جاتا ہے. کتنا مشکل ہو جاتا ہے انسان کے لیے کسی قسم کی قید سے نکلنا. آپ نے جو تعلیم حاصل کی ہے، آپ کیا کہتے ہیں اس کا آپ کی ذات پر اثر نہیں ہے؟ آج تو اسٹڈیز بتاتی ہیں، ریسرچز بتاتی ہیں، بچہ جب ڈیلیور ہوتا ہے جس ماحول میں آنکھ کھولتا ہے اس کا بھی اس کی ذات پر اثر ہوتا. اس کے ارد گرد والے جو زبان بولتے ہیں اتنا تو اثر ہوتا ہے کہ بچہ وہی زبان بولنی شروع کر دیتا. تو وہ صرف لینگویج تھوڑی سیکھتا ہے، اخلاق، آداب، معاملات. اپنے بڑوں کو جیسے دیکھتے ہیں بچے بھی ویسے ہی کرنے لگ جاتے ہیں. عجیب سی بات نہیں لگتی؟ لیکن عجیب نہیں ہے، کیونکہ انسان ایزی سمجھتا ہے نقالی کو. وہ سمجھتا ہے کہ میرا کام ماحول میں ڈھل جانا. میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں، کب تک اس قید میں رہیں گے؟ کب تک اس ماحول میں ڈھلے رہیں گے جو ریالٹی نہیں ہے، سراب ہے؟ سراب کے پیچھے کب تک بھاگیں گے؟ جس کو پانی سمجھتے ہیں وہ تو پانی نہیں ہے. بھاگتے بھاگتے جب منہ کے بل گریں گے
تو اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو موجود پائیں گے، پھر رب کو کیا جواب دیں گے؟ آزاد ہو جائیں. میں ایک آزاد عورت کی مثال دینا چاہتی ہوں جو قید تھی، غلامی میں تھی، لیکن قید میں اس کا برین آزاد ہو گیا تھا. وہ اپنے ماحول کی، اپنے خاندان، اپنے معاشرے کی بیڑیوں، توقوں، زنجیروں، رسیوں سے آزاد ہو گئی تھی. جس نے غلامی کے ماحول میں آنکھ کھولی ہو وہ غلامی سے کیسے نکل سکتا ہے؟ تو آئیں دیکھتے ہیں مدینہ میں کچھ ہلچل ہے، ہر طرف ایک ہی موضوع بحث ہے، کیونکہ حضرت عائشہ نے بریرہ کو آزاد کر دیا ہے. آزادی سے پہلے وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی، اس کا شوہر بھی غلام تھا جس کا نام مغیث تھا. مغیث اور بریرہ میں بہت محبت تھی. بریرہ اس کے ساتھ رہتی تھی، کوئی کلیش نہیں تھا. شوہر اس کی محبت میں دیوانہ تھا. جب بریرہ آزاد ہو گئی تو بریرہ آزاد ہونے سے پہلے علم رکھتی تھی کہ جب کوئی غلام عورت، قیدی عورت آزاد ہوتی ہے تو اس کی مرضی ہوتی ہے، وہ اپنے غلام شوہر کے ساتھ رہنا چاہے رہ سکتی ہے، لیکن اگر وہ نہ رہنا چاہے تو اسلام قبول کرتے آزاد ہوتے ہی وہ شوہر سے بھی آزاد ہو جاتی. یعنی طلاق یا خلا نہیں ہوتا، آٹومیٹیکلی، آٹومیشن ہے، اصول ہے، ضابطہ ہے. اور بریرہ اپنے شوہر کے ساتھ رہتے ہوئے محبت تو کرتی تھی، لیکن اسے آزاد ہوتے ہی سمجھ آ گئی تھی غلام کے ساتھ رہنا اور غلام کی اولاد پالنا، جبکہ وہ اولاد غلام کے مالک کی قیدی ہوتی ہے. ایسی اولاد پالنا خطرے سے خالی نہیں ہے، کیونکہ آزاد انسان کب چاہتا ہے کہ اس کی اولاد غلام ہو جائے؟ بریرہ نے کہا میں مغیث کے ساتھ نہیں رہوں گی. آپ تو آزاد ہیں، آپ کی سوچ بظاہر آزاد ہے، لیکن آپ اب اندازہ کر سکتے ہیں. آپ اپنے آپ کو بریرہ کے ساتھ میچ کر کے دیکھیے گا. بریرہ نے اسلام کو سمجھا تھا اور بریرہ مغیث سے الگ کیا ہوئی. مغیث گلیوں بازاروں میں روتا پھرتا تھا، ہر ایک کو جھنجھوڑ کے کہتا تھا ایک بار بریرہ کو مجھ سے ملوا دو. ہر ایک اپنی جگہ پریشان بھی ہوتا تھا کہ بریرہ اپنے شوہر کے پاس اب نہیں رہنا چاہتی. لوگ بریرہ سے کہتے تھے ایک بار بات سن لو. بریرہ کہتی تھی کہ جب میں آزاد ہوں تو میں اپنے شوہر کے پاس کیوں جاؤں جس کے ساتھ اب میرا رشتہ نہیں ہے، کیونکہ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. اب آپ سوچیں عورت کو، ایک غلام عورت کو کتنی سینس ہے، میرا کیا حق ہے پہچانتی ہے. اس پہچان کے بعد وہ یہ نہیں دیکھتی امی کیا کہتی ہیں، ابا کیا کہتے ہیں، میرا شوہر کیا کہتا ہے، گھر والے کیا کہتے ہیں. آپ اندازہ کر سکتے ہیں آپ کا ذہن کتنا کنڈیشنڈ ہے، کتنا زیادہ جکڑا اور پکڑا ہوا ہے. میں یہ تو نہیں کہتی کہ آپ اطاعت نہ کریں، لیکن ایک بات اگر آپ کے مائنڈ میں آتی ہے کہ یہ آپ کو سمجھ آتی ہے یہ حق ہے، حق کا فیصلہ ناحق کسی سے کروانے کے لیے چلے جائیں جس کا حق ہی نہیں ہے، تو
یہ قیدی ذہن کی علامت ہے. خیر، ہر طرف لیلا مجنوں کا قصہ نہیں تھا، بریرہ مغیث کا قصہ تھا، اور یہ ایک جائز رشتہ تھا. سب چاہتے تھے، مغیث پر ترس کھاتے تھے، لیکن بریرہ آزاد ہو گئی. اب بریرہ کسی طرح سے شوہر کے پاس جانا نہیں چاہتی. مغیث کو سمجھ آئی کہ بریرہ کو جس نے یہ دین سکھایا ہے نا، اس کی بات بریرہ ضرور مان جائے گی. مغیث تو رسول اللہ کے پاس پہنچ گیا اور کہنے لگا، اللہ کے رسول، بریرہ سے کہیں ایک بار مجھ سے مل لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اصول کے مطابق اچھی سفارش کی، بریرہ کو بلوایا. بریرہ کو سمجھ آ گئی کہ مجھے کیوں بلایا جا رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی سفارش کی، بریرہ مغیث سے مل لو. جانتا ہے بریرہ نے کیا کہا؟ میں آپ کو دعوت غور و فکر دیتی ہوں، آپ اپنے آپ کو اس مقام پر رکھ کے دیکھیے کہ ساری زندگی قید میں گزاری ہے، غلامی میں، اور اب آزاد ہوئے ہیں. غلامی کی زندگی تو ایسی ہوتی ہے کہ انسان عادی ہو جاتا ہے. وہ جیسے اقبال کہتا ہے، غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. تو یہ ذوق یقین بریرہ کے اندر پیدا ہو چکا تھا غلامی میں، اور زنجیر کٹ گئی. سیدہ عائشہ نے آزاد کر دیا. وہ سیدہ عائشہ کے پاس بہت مدت سے نہیں تھی، تھوڑا عرصہ پہلے ہی آئی تھی، اور ازواج مطہرات بھی اور اس دور کے صحابہ اور صحابیات، غلام آزاد کرنا ان کا سب سے بڑا شغل تھا. جیسے لوگوں کی ہابی ہوتی ہے نا، مال خرچ کرنے کے لیے کچھ لوگ ہوتے ہیں، انہیں بہت پسند ہوتے ہیں کہ نئے نئے لباس پہنے. وہ اپنی ذات کی پرستش کرتے ہیں، اس لیے ہر وقت کپڑے پہناتے رہتے ہیں نئے نئے، کبھی ایک طرح کا دوسری طرح کا. کچھ لوگ زیورات پہنتے ہیں، کچھ لوگ کھانے کھاتے رہتے ہیں نت نئی طرح کے. تو جو سینس رکھنے والے لوگ ہیں نا، انسانیت کے ساتھ محبت کرتے ہیں، وہ انسانوں پر رحم کھاتے ہیں اور انسانوں پر مال لگاتے ہیں. کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کی ایسی پرورش کی، بچوں کو جب کبھی کسی ایسے فرد کے ساتھ جو کسی مصیبت میں ہو ملاقات کا موقع ملتا ہے، وہ جب بھی کسی کو بھوکا دیکھتے ہیں، وہ جب کسی کو تکلیف میں دیکھتے ہیں، تو اس کی تکلیف دور کرنے کے لیے بھول جاتے ہیں کہ ہم نے مال کس لیے جمع کیا تھا. کچھ عرصہ پہلے الحمدللہ ہم النور کے لیے لینڈ پرچیز کر رہے تھے اور النور کی تعمیر کا سلسلہ ہونا تھا. تو ہمیں پتہ چلا کہ ایک ینگ لڑکا ہے جس نے بزنس شروع کیا. وہ اپنا گھر بنانا چاہتا تھا، نئی نئی شادی ہوئی، تو اس نے کہا کہ میں گھر بنا لوں. تو اسے کسی نے کہا کہ اللہ کا گھر بنانا تو پہلا کام ہے نا. اب وہ جانے کون تھا جس نے کہا ہوگا، تو اس نے ٹیلی فون کیا کہ میں ملنا چاہتا ہوں. وہ آیا، آنے سے پہلے نہیں بتایا کہ میں کوئی ضروری بات کرنی ہے. پھر اس نے اپنے گھر کے لیے، اور ظاہر ایک مہنگے علاقے میں گھر خریدنا ہو، زمین کی قیمت ہے، تعمیر کی قیمت ہے، جو مال جمع کیا تھا وہ لا کے ڈال دیا. ریئلی آپ بلیو نہیں کر سکتے کہ ایک ینگ لڑکا اس طرح اپنا سب کچھ جو جمع پونجی ہے اور اتنی بڑی مقدار میں وہ لا کے ڈال دی کہ اللہ کا گھر پہلے بنے گا. اور ریئلی جو ہی وہ رقم آئی تو ایک اور
جگہ خریدنے کے قابل ہو گئے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس کی اس کمائی کو قبول فرمائے اور بہت زیادہ اجر عطا فرمائے. میری ابھی کچھ دنوں پہلے ایک بچے سے بات ہو رہی تھی. اس نے کہا کہ ایک بیوہ خاتون نے مجھے ایک میسج بھیجا اور اس سے کہا کہ میں نے کسی کے ساتھ کاروبار کیا اور انہوں نے، ہماری یہ بات طے ہوئی تھی کہ منتھلی وہ مجھے یعنی میرے مال کے 35,000 دیتے رہیں گے، سال کے بعد حساب کتاب ہوگا، پھر میرے اصل زر میں سے وہ منہا کر دیں گے. کہتی مجھے پتہ ہی نہیں چلا، اتنے برس بیت گئے، وہ منہا ہوتا رہا، حتیٰ کہ اب انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کی رقم ختم ہو گئی ہے. تو کہتی ہیں کہ میرے آنسو نہیں رکتے اور میں بہت تکلیف میں ہوں. تو اس بچے نے کہا میں نے اپنے گھر کے لیے پلاٹ خریدنا تھا، لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ میں اس بیوہ عورت کی مدد کر دوں جو اس کا مال تھا. کسی نے اگر اس کا مال غصب کیا تو یہ اس کا معاملہ ہے، میں اس کے ساتھ تو نہیں کچھ کر سکتا، لیکن میں اس کا مال اس کو ضرور لوٹا دوں گا. تو دیکھیں یہ مال ہے نا، اگر شادی بیاہ کی رسومات سے بچے گا تو لوگوں کے کام آئے گا نا، انسانوں کے کام آئے گا. اگر یہ مال بچے گا تو اس مال سے کتنے نفع کے کام ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے گھر بنتے ہیں، سوسائٹی کے افراد تعلیم پاتے ہیں، بچوں کی بڑوں کی تعلیم و تربیت کے لیے لگتے ہیں، سوسائٹی کی ترقی کے لیے لگتے ہیں، ملک و ملت کی ترقی کے لیے مال لگتا ہے. اب دیکھیے اس پوری یعنی اگر پاکستانی سوسائٹی میں آنے والی چینج کو آپ دیکھیں، گھر بنانا اور گھروں کی تعمیر کے جو سلسلے شروع ہوئے اس کا کوئی اینڈ ہی نہیں ہے. گھروں کا انٹیریئر، اس کا ڈیکور، اس کی باقی چیزیں، ایک کنال کے گھر کے لیے کتنا کثیر سرمایہ لگایا جاتا ہے، حالانکہ بڑی آسانی کے ساتھ اس میں سادگی کے ساتھ بھی خوبصورتی پیدا کی جا سکتی ہے. لیکن ہر کوئی ذات کا قیدی ہے، دولت کو بھی اپنی قید میں رکھنا چاہتا ہے. مٹھی بند کر لیتا ہے نا، پھر مٹھی صرف اپنی بڑائی کے لیے کھولتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی بڑائی کے لیے نہیں کھولتا. تو یہ جتنی رسومات ہیں نا، انہوں نے اس معاشرے سے رحمت کو کل کیا ہے. رحمت ختم ہوئی، انسانیت ختم ہوئی. ان رسومات کی وجہ سے سوسائٹی کی ترقی میں رکاوٹ آئی.
اصلاح کے ساتھ رنگ میں آج 12ویں دن کا میسج دیکھیں گے. پہلی بات قرآن حکیم کے حوالے سے ہے. قرآن حکیم کی 2 آیتیں سیکھنا بہترین مال ملنے سے بہتر ہے. حضرت عقبہ بن عامر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرتا ہے کہ وہ ہر روز بطحان یا عقیق تک جائے؟ یہ 2 مقامات ہیں، اور وہاں سے کسی گناہ یا قطع رحمی کے بغیر 2 بڑی کوہان والی اونٹنیاں لے آئے. یہ وہ علاقہ تھا جہاں پہ اونٹنیاں پائی جاتی تھیں. اور دوسری بات یہ کہ رسول اللہ نے مینشن کر دیا کہ نہ تو یہ لوٹ مار سے لائی جائیں گی اور نہ ہی قطع رحمی کر کے، کہ آپ کو پسند ہے کہ آپ جائیں اور آپ کو ایک بہترین مال کہیں سے فوراً مل جائے. آپ یوں سمجھ لیجئے جیسے آج کے دور میں 2 بہترین گاڑیاں کسی کو مل جائیں کسی مقام پہ جانے سے. ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص اس بات کو پسند کرتا ہے. آپ نے فرمایا، تم مسجد میں جا کر اللہ کی کتاب کی 2 آیتیں کیوں نہیں سیکھ لیتے یا پڑھتے؟ یہ تمہارے لیے 2 اونٹنیوں سے بہتر ہیں، اور 3 آیتیں 3 اونٹنیوں سے بہتر ہیں، اور 4 سے بہتر ہیں، اور جتنی آیتیں ہوں گی اتنی ہی اونٹنیوں سے بہتر ہیں. اللہ سے دعا ہے ہمیں پورے ہی قرآن کا سچا فہم عطا کرے اور ہمیں مستقل اسے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا پوائنٹ ہے دعا. آج کی دعا خاص ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا کہ اللہ کے رسول، میں شب قدر پالوں تو میں کون سی دعا کروں؟ یہ وہ دعا تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں سکھائی. آئیے دعائیہ الفاظ دہراتے ہیں. اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ روایت ترمذی کی ہے. والیوم 5 پہ آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، پیج 534 پہ. اللہ تو معاف کرنے والا، کرم کرنے والا اور معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے، سو میرے گناہ معاف کر دیجئے. تیسری چیز وضو ہے، جس کے بارے میں ہم روزانہ دیکھتے ہیں، اور آج پاؤں آ گئے. یعنی وضو کا آخری حصہ پاؤں دھونا. پاؤں دھوتے ہوئے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ پاؤں رب کی دی ہوئی نعمت ہے. ان کو اٹھانا ہے تو ایسی سمت میں جس سے رب راضی ہو جائے. عہد کرنا ہے کہ ان پاؤں سے چل کر جو گناہ کیے ہیں آئندہ ان پاؤں کو ان گناہوں کی راہ پر نہیں چلانا انشاءاللہ تعالی. پاؤں کی اہمیت کا احساس انسان کو اس وقت ہوتا ہے جب اس کے لیے چلنا مشکل ہو جاتا ہے. ابھی پچھلے دنوں ایک صاحب کا جب پاؤں پہ کوئی خرابی واقع ہو گئی اور ڈاکٹرز نے فیصلہ کیا کہ ان کے پاؤں کاٹ ڈالے جائیں. گھر والوں کی حالت اتنی خراب تھی کہ اگر پاؤں کٹ گئے تو کیا ہوگا. ایک پاؤں کاٹا جانا تھا. جب پاؤں کاٹنے کا فیصلہ ہوا تو پتا چلا کہ نہیں، آدھی ٹانگ بھی کٹے گی. پہلے نچلا حصہ، پھر اوپر والے حصے کو بھی، پھر گھٹنے سے اوپر تک کی ٹانگ جو ہے وہ کاٹ دی گئی. جب تک انسان کے پاس نعمتیں رہتی ہیں اس وقت تک احساس نہیں رہتا، لیکن جب نعمت چھنتی ہے پھر انسان کو پتا چلتا ہے یہ پاؤں اللہ کی راہ میں چلنے کے لیے ملے. یہ پاؤں اس لیے ملے کہ چل کے اللہ کو راضی کریں. تو ان پاؤں سے اللہ کے نافرمانی کے کام نہیں کرنے انشاءاللہ. چوتھی چیز نماز ہے. سورہ الفاتحہ میں آج ہم دیکھیں گے ایاک نعبد کو. ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے یہ کہنا ہے کہ ہم تیری عبادت کیوں نہ کریں، تو ہی تو ہمارا رب ہے. جیسے نماز میں ہر چیز سے منہ موڑ کر میں نے آپ کی اطاعت کی ہے، صرف تیری خاطر اپنے آپ کو باندھا ہے، ایسے ہی نماز پڑھ کر زندگی کے سارے کاموں میں تیری اطاعت کروں گی. اب دیکھیے نماز میں ایک انسان کے قدم رک جاتے ہیں، ہٹتے نہیں اپنی جگہ سے، اور رکے رہنا چاہیے پاؤں. اور ایک انسان جو ہے پوری دنیا سے پشت کر کے کھڑا ہو جاتا ہے. یہ اس بات کا اظہار ہے عملی طور پر کہ اگر اللہ کی چاہت کی خاطر نماز میں دنیا سے پشت پھیری جا سکتی ہے تو نماز کے علاوہ بھی اللہ جیسا چاہے انسان کام کر سکتا ہے. تو اللہ سے یہ وعدہ کرنا ہے کہ اللہ صرف آپ ہی کی غلامی کرنی ہے انشاءاللہ.
خشوع کے لیے بار بار ہاتھوں کو بلا وجہ حرکت نہیں دینی انشاءاللہ۔ پانچویں چیز اخلاق ہے۔ آج ہم غیظ و غضب کے بارے میں دیکھیں گے۔ غضب کیا ہے؟ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے کسی چیز کو آگ لگتی ہے اور آگ لگنے سے دھواں اٹھتا ہے، تو یہ بھی اندر کی آگ کا اظہار ہے۔ آگ دل کو لگتی ہے، ایک ری ایکشن ہے جو اندر سے اٹھتا ہے اور انسان کے پورے وجود پر اس کا حصار ہو جاتا ہے۔ جس وقت انسان کو غصہ آتا ہے، نتنے اس کے پھول جاتے ہیں، آنکھیں چڑھ جاتی ہیں، اس کی باتوں سے بھی آگ نکلنے لگتی، شعلے نکلنے لگتے ہیں، اس کے پورے جسم میں بھی تناؤ سا پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ شیطان کے ٹچ کی وجہ سے ہے، یعنی شیطان انسان کے ساتھ خاص معاملہ کرتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا غصے کی حالت میں شیطان انسان سے ایسے کھیلتا ہے جیسے بچہ بال کے ساتھ کھیلتا ہے، یعنی اسے پھر اپنی مرضی کے مطابق چلاتا ہے۔ اس لیے غصے سے اپنے آپ کو بچانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ غصے سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں؟ ایک چیز ہے جو انسان کو غصے سے بچا سکتی ہے، اللہ کے قہر کا تصور، اللہ کے جبار ہونے کا تصور۔ یہ وہ چیز ہے جو غصے سے اجتناب کرنے میں مدد دیتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی صفات ہیں، اور انسان کے ساتھ برے رویے کا اظہار کرنا، غصے کا اظہار کرنا اللہ کے غضب کو آواز دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اچھے مسلمانوں کی یوں تعریف کی ہے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ۔ کاظم اس شخص کو کہتے ہیں جو غصے سے بھرا ہوا ہو، لیکن یہ ایسا شخص ہے کہ جو غصے کو اندر چھپا لیتا ہے، وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اور وہ اپنے غصے کو دبا لیتے ہیں، یعنی اس کا اظہار نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے کہا آپ مجھے نصیحت کیجئے، آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ غصے سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں؟ رسول اللہ نے چند پریکٹیکل ٹپس بتائے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے فرمایا کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، پوزیشن چینج کر لو۔ حقیقت یہ ہے کہ پوزیشن چینج کرنے سے واقعی فرق پڑتا ہے، اور اسی طرح سے مقام بدل لینے سے فرق پڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے کی تلقین کی، وضو کرنے سے فرق پڑتا ہے۔ جیسے آگ کو پانی بجھاتا ہے، وضو بھی اسی طرح سے اندر کی آگ کو بجھاتا ہے۔ اور ایک انسان اگر اس ماحول سے اٹھ جائے جہاں اسے غصہ آیا تو اس کی سوچ بدل جاتی، اور اس طرح سے غصے پہ قابو پانا تھوڑا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی تعریف کی ہے وَإِذَا مَا غَضَبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ یعنی آتا تو یہ ہے، اس سے انسان بچ نہیں سکتا جتنا بھی انسان کوشش کرے، لیکن اچھے لوگ وہ ہیں، اچھے مسلمان وہ ہیں جو اپنے غصے پر قابو پا لیتے ہیں۔ اللہ کی مدد شامل حال ہو تو انسان قابو پا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسرے کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو غصے میں اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ حقیقت یہ ہے کہ اصل جنگ انسان کی اپنے نفس کے ساتھ ہوتی ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتا ہے وہ قوی ہے، وہ قوت والا ہے۔ باقی جو غصے کے ہاتھوں مجبور ہو جاتے ہیں وہ تو غصے کے ہاتھوں شکست کھا لیتے ہیں۔ چھٹی چیز ہے انفاق فی سبیل اللہ، صدقے میں جلدی کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقے میں جلدی کرو، مصیبت صدقے سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ بہت ہی پیاری بات ہے کہ آپ تک جو مصیبت آ رہی ہے، آپ کی طرف سے کیے جانے والے صدقے کی وجہ سے مصیبت دور ہو جائے گی، کہ صدقہ زیادہ تیزی سے اثر انداز ہونے والا ہے۔ ساتویں چیز ہے آج کیا کریں؟ عہد کرنا ہے کہ قرآن حکیم کا سچا فہم حاصل کرنے کے لیے اسے باقاعدہ سیکھنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اگر غصہ آ جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ قرآن حکیم میں آتا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اگر شیطان کی جانب سے کوئی اکساہٹ محسوس کرو تو اللہ کی پناہ مانگ لو، پھر اللہ پناہ دیتا ہے۔ اور آج مصیبت سے بچنے کے لیے صدقہ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔
नमाज पढ़ने वाले को जान लेना चाहिए कि अल्लाह ताला उनकी तरफ मतवज्जो है। इस बात का यकीन नमाजों में खुशू तक पहुंचा देता है। सैयदना इब्न उमर अल्लाह ताला के फरमान अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम खाशिऊन, जो अपनी नमाज में खुशू करते हैं, इसके बारे में फरमाते हैं कि सहाबा कराम का नमाज में ये मामूल था कि जब वो नमाज की तरफ मुतवज्जो होते तो उनकी निगाहें अपनी सजदा गाहों की जानिब हो जाती और वो इस बात से बखूबी वाकिफ़ थे कि अल्लाह ताला उनकी जानिब मुतवज्जो है। इस तरह वो दाएं और बाएं कहीं भी तवज्जो नहीं करते थे। सहाबा कराम नमाज में सजदे की जगह पर तवज्जो रखते थे। जहानों के बादशाह के आगे नमाज में ऐसे ही खड़े होना मतलूब है। या अल्लाह हमें हमेशा सजदे की जगह नज़र रखने की तौफीक अता फरमाइए और ये यकीन अता फरमाइए कि आप हमारी तरफ मतवज्जो हैं। और इलाही हमें ऐसी नमाज़ें नसीब कर दीजिए जिन नमाज़ों में खुशू हो, जिन नमाज़ों में आपकी ताज़ीम हो, जिन नमाज़ों में आपके सिवा किसी और की तरफ तवज्जो ना हो, जिन नमाज़ों में आपसे मुलाकात हो, आपसे मुनाजात हो, जिन नमाज़ों में दिल आपके सिवा हर याद से, हर सोच से, हर ख़याल से खाली हो। इलाही खुशू वाली नमाज़ें नसीब फरमा दीजिए। आमीन सुम्मा आमीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम सबको अपनी इबादत के लिए पैदा किया। नमाज इबादत की बेहतरीन सूरत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से मोमिनों पर 5 औक़ात में वक्त की पाबंदी के साथ नमाज फ़र्ज़ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बैनल कुफ्री वल ईमानी तर्कुस्सलाह, कुफ्र और ईमान के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज का तर्क करना है। ये तिरमिज़ी की 2618 नंबर रिवायत है। तो तर्क नमाज कुफ्र है। ये कोई सादा बात नहीं है कि कोई नमाज को छोड़ दे और उसके इस्लाम में कोई खलल ना आए। सहाबा कराम के नज़दीक भी नमाज तर्क करना कुफ्र है। सैयदना अब्दुल्ला बिन शकीक उकैली कहते हैं, सहाबा कराम नमाज के सिवा किसी अमल के छोड़ देने को कुफ्र नहीं समझते थे। अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जो कोई नमाज अदा न करे वो काफिर है। और सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं, जिस किसी ने नमाज छोड़ दी उसने कुफ्र किया। सल्फ सालिहीन के नज़दीक नमाज तर्क करना कुफ्र है। अयूब सख्तियानी रहिमहुल्लाह फरमाते हैं, नमाज तर्क करना कुफ्र है, इसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं। सैयदना अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहिमहुल्लाह फरमाते हैं, जो शख्स बग़ैर उज़्र के जानबूझकर नमाज को लेट करता है कि उसका वक्त गुज़र जाए तो यकीनी तौर पर वो काफिर है। सदक़ा बिन फ़ज़ल रहिमहुल्लाह से तारिक नमाज के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने फरमाया वो काफिर है। शेख सालेह उसैमीन फरमाते हैं, जो लोग इस्लाम का दावा करते हैं लेकिन नमाज और रोज़े की पाबंदी कम ही करते हैं, तो उनके बारे में हमारी राय ये है कि अगर ये लोग रमज़ान के रोज़े इसलिए नहीं रखते कि उनका अक़ीदा ये है कि ये रोज़ा वाजिब नहीं है, बल्कि ये तो एक बदनी रियाज़त है और इंसान को इख्तियार है चाहे तो रोज़ा रखे या ना रखे, तो ऐसे लोग काफिर हैं, क्योंकि उन्होंने फ़राइज़ इस्लाम में से फ़र्ज़ का इनकार किया है और जहालत की वजह से उन्हें माजूर भी करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वो इस्लामी मुआशरे में रह रहे हैं। जो लोग नमाज बिल्कुल नहीं पढ़ते
تو وہ کافر ہے، خواہ نماز کے وجوب کا اقرار کریں یا نہ کریں، کیونکہ اس صورت میں ان کا کفر کتاب اللہ اور سنت رسول سے ثابت ہے، جیسا کہ سورہ التوبہ میں ارشاد فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، اور ہم ان لوگوں کے لیے آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں جو جانتے ہیں۔ اور سورہ مریم میں فرمایا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو وہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ سورہ مریم میں دوسری آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نماز ضائع کرنے والوں اور خواہشات نفس کی پیروی کرنے والوں میں سے ان لوگوں کو مستثنی قرار دیا جو توبہ کریں اور ایمان لے آئیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کو ضائع کرنے والے خواہشات نفس کی پیروی کرتے وقت مسلمان نہیں ہوتے، اور یہ دلیل ہے سورہ التوبہ کی آیت سے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور مشرکین کے درمیان ثبوت اخوت کے لیے 3 شرائط قرار دی ہیں۔ نمبر 1 وہ شرک سے توبہ کر لیں، نمبر 2 نماز قائم کریں، نمبر 3 زکوٰۃ ادا کریں۔ لیکن اگر کوئی شرک سے توبہ کر لے لیکن زکوٰۃ اور نماز ادا نہ کرے تو ہمارے بھائی نہیں ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے دینی اخوت کی نفی صرف اس وقت ہوتی ہے جب کوئی مومن مکمل طور پر دائرہ دین سے خارج ہو جائے۔ فسق کے ساتھ اس کی اخوت کی نفی نہیں ہوتی، جیسا کہ آیت قصاص میں ہے فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، پھر جس کو اپنے بھائی سے کچھ بھی معافی مل جائے تو معروف طریقے سے پیچھا کرنا اور خوبی کے ساتھ اس کو دیت ادا کرنا ہے۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 187 ہے۔ اسی طرح سے قتل عمد جو کہ اکبر الکبائر میں سے ہے، اس میں ایمانی اخوت کی نفی ہوتی ہے جو کفر سے کمتر درجے کے کسی جرم کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ اور ترک نماز سے یعنی نماز چھوڑ دینے سے جب دینی اخوت کی نفی ہو جاتی ہے تو ترک نماز کفر دون کفر ہے، یہ فسق نہیں ہے۔ سیدنا بریدہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر، ہمارے منافقوں کے درمیان نماز کا معاہدہ ہے، تو جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ یہاں کفر سے مراد وہ کفر ہے جو ملت اسلامیہ سے خارج کر دیتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو مومنوں اور کافروں کے درمیان حد فاصل قرار دیا ہے، اور ظاہر ہے ملت کفر اور ملت اسلام 2 الگ الگ ملتیں ہیں، تو جو شخص عہد نماز کی پابندی نہ کرے وہ کافروں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم میں سے جس کسی نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے کی توفیق دے اور توبہ قبول فرمائے، اور جس نے ارادہ کر لیا ہے کہ آئندہ وقت کی پابندی کے ساتھ ساری نمازیں ادا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ حي على الصلاة۔ نماز ہدایت کا ذریعہ بھی ہے، اور نماز ادا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت یافتہ قرار دیا ہے۔ رب العزت کا فرمان ہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہ ڈرا تو امید ہے کہ یہ لوگ ہدایت پانے والوں میں سے ہوں گے۔
ہدایت دراصل نفعمند علم اور عمل کی توفیق کو کہتے ہیں۔ تو جو شخص نماز ادا کرتا ہے وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کے ساتھ جو نماز ادا کی جاتی ہے وہ واقعی انسان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتی ہے۔ نماز ادا کرنے والا اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور نماز کی وجہ سے وہ دیگر نیک اعمال کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، مثلا زکوٰۃ کی ادائیگی۔ اور جب کوئی نماز ادا کرتا ہے تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کی امید اور اس کا خوف جگہ بنا لیتا ہے۔ تو جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف آتا ہے وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ تو ہم نے نماز ادا کرنی ہے کیونکہ نماز ہدایت کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نماز کو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے راستے پہ سدا ہی چلنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ صحت اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے۔ صحت کی حالت میں انسان شوق اور رغبت کے ساتھ کتنے کام انجام دے سکتا ہے۔ انسان بیمار ہو جاتا ہے تو زندگی کے کتنے کام چھوٹ جاتے ہیں، حتیٰ کہ عبادت میں بھی خلل آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے بیمار کو بھی یہ حق دیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کر سکے۔ یہاں بیمار کی نماز کے حوالے سے چند ایک سوالات ہیں جن کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ بیمار کیسے نماز ادا کر سکتا ہے۔ پہلا سوال ہے، کیا بیمار کے لیے نماز کی ادائیگی کے لیے شریعت میں سہولت ہے؟ جی بالکل ہے۔ بیماری کی حالت میں بھی نماز کی ادائیگی فرض ہے، اس لیے بیمار نماز ادا کرے گا، لیکن اس کے لیے شریعت میں سہولت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے۔ اگر مریض کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو کیسے نماز پڑھے؟ کھڑے نہ ہو سکنے کی صورت میں بیٹھ کر نماز پڑھ لے۔ اگر مریض بیٹھ کر نماز ادا نہ کر سکے تو کیسے نماز پڑھے؟ اگر بیٹھ کر نماز پڑھنی ممکن نہ ہو تو پہلو پر لیٹ کر نماز پڑھے۔ اگر پہلو پر لیٹ کر نماز ادا نہ کر سکے تو کیسے نماز ادا کرے؟ ایسی صورت میں پیٹھ پر سیدھا لیٹ جائے، ٹانگیں قبلے کی طرف پھیلا دے اور سجدہ رکوع سے نیچے کرے۔ اگر رکوع اور سجدے بھی نہ کر سکے تو اشارے سے نماز ادا کر لے۔ اللہ اکبر۔ نماز کی ادائیگی کے لیے کس قدر سہولیات دی گئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحت اور بیماری دونوں حالتوں میں ہمیں اچھی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ آمین ثم آمین۔